جو ختم کرنا ہے بدعت رضا رضا بولو. میرا ایک واقعہ ہے، میں ناگپور میں تھا، کامتی وہاں سے 15 کلومیٹر دور ہے. میری جوانی کا وقت تھا، سمجھیے لگ بھگ 35-40 سال ہو گئے. ماشاء اللہ اچھا دکھائی دیتا تھا، کالی شیروانی پہنتا تھا، جنا کے ٹوپی اور بڑے وٹ میں رہتا تھا. لوگ آئے اور کہنے لگے ہمارے ہاں بابا آئے ہیں، میلاد کا پروگرام رکھا گیا ہے، تقریر آپ کریں. بابا کا نام سن کر کے مجھے الرجی اب تک ہوتی رہتی ہے. میں نے کہا دیکھو بابا لوگوں سے میری نہیں پٹے گی، اس لیے کسی بابا ہوئی کو لے کے جاؤ. میں کہیں گیا اور کوئی خلاف شرع بات دیکھی تو تردید کروں گا، میرے اوپر واجب ہو جائے گی، آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا تو بھیا جھگڑا فساد مت کر لو، جاؤ تم لوگ میلاد کر لو. لیکن نہیں مانے، گاڑی میں بٹھا دیا اور مجھے لے کر کے گئے. کہنے لگے کہ چلیے بابا سے پہلے ملاقات کر لیں. میں نے چلو کر لیتے. جب میں پہنچا تو دیکھا ایک دروازہ، اچھا مکان بنا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے اور ایک بہت خوبصورت لڑکا 18-19 سال سے زیادہ عمر نہیں ہوگی، مسند پر ٹیک لگائے ہوئے، 555 سگریٹ یوں کرتے، اور انگوٹھی سونے کی اتنی بڑی، اور چاندی سونے کی کیا کہتے ہیں اس کو، چین گلے میں ہے، ننگے سر، ہیرو کٹ. میں نے کہا بابا کہاں ہے؟ تو بولے یہ. ارے میں نے کہا یہ تو ایکٹر معلوم ہوتا ہے. ذرا بیچارے چونکے. میں نے یہ بابا ہے، کلین شیپ. جا کر کے دروازے پر میں پہنچا تو کیا کہتا، آؤ مولوی آؤ ناشتہ کرو. مجھے تو بڑا برا لگا اس انداز سے جیسے ایک گرے ہوئے آدمی کو بلاتے ہیں، لیکن پھر بھی اندر گیا. ایک پلیٹ اس نے منگوائی اور دیوار پر اس نے ہاتھ مارا تو ڈرائی فروٹ پلیٹ میں رکھا، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مارا، پھر پلیٹ میں رکھا. ایک پلیٹ میں کاجو، کشمش، بادام اور چلغوزہ کیا کیا سب لا کے بھر دیا. کہا مولوی لو ناشتہ کرو. میرے پیر و مرشد نے اس وقت سہارا دیا. ایسے ہی موقع پر پیر کام ہوتا ہے. یہ میرا اپنا کام ہے، ممبر پر بیٹھ کر بول رہا ہوں. میں نے کہا میں چوری کا مال نہیں کھاتا. تو جتنے بیٹھے تھے سب مجھے دیکھنے لگے، یہ بابا کے ساتھ ایسی جرات کر رہا. میں نے کہا چوری کا مال. وہ بولے کیسے چوری؟ میں نے کہا آپ نے پیسہ دیا؟ تو چپ ہو گیا. میں نے پیسہ دیا ہے آپ نے اس کا؟ بولے نہیں. میں نے کہا چوری اسی کو ہوتے ہیں، چوری کے ڈیفینیشن کیا ہے؟ بغیر پیسہ کسی کا مال لے لیا، اسی کا نام تو چوری ہے. موکلوں سے بلایا ہوگا، وہ بھی چوری کر کے لائے. میں یہ مال نہیں کھاتا. اٹھ کر کے میں وہاں سے نکل گیا. خدا کی قسم کہتا ہوں یہ میرے سرکار مفتی اعظم کی کرم نوازی تھی، ورنہ وہاں سے ڈاواں ڈول ہو کر کے آدمی آتا. ارے دیوار میں سے کاجو کشمش نکال رہا، کیسے ہم بچ سکتے ہیں؟ لیکن نکل آیا میں. یہ سرکار کے سلسلے کی، غوث پاک کے سلسلے کی برکت تھی. ہم میں کچھ نہیں، لیکن میں کہتا ہوں ہم میں کچھ نہیں، لیکن میرے پیر میں بھی ہے، اور پیر کے پیر میں بھی ہے، اور پیر کے پیر میں بھی ہے. غوث پاک تک ہے، کیوں نہیں ہم کو بچائیں گے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر گر جائے اس کا سطر کھل جائے تو میں ہاتھ بڑھا کر کے اس کے کھلے ہوئے سطر کو ڈھک سکتا ہوں. جب وہ سطر کو ڈھک سکتے ہیں تو ایمان کو کیوں نہیں بچا سکتے ہیں؟ یہ ہے پیران کرام کی محبت کا چراغ جو آدمی کے دل میں جلتا ہے. میں وہاں سے جیسے ہی نکلا اور نکلنے کے بعد آگے بڑھا تو اس بابا کے اوپر معلوم نہیں کیا اثر ہوا، میرے پیچھے کہنے لگا مولانا صاحب رکیے. ہاں میں نے کہا اب لبو لہجہ بدل گیا، ابھی بولتا تھا مولوی، ہاں اب مولانا صاحب پر آیا ہے. میرے پیچھے پیچھے آیا، کہنے لگا آپ ناراض مت ہو، ناراض مت ہو. میں تو اس کو جواب بھی نہیں دیا. سامنے ایک نیم کا جھاڑ تھا، نیم کیا بولتے ہیں اس کو، نیمڑا، نیم کا درخت تھا، چھوٹا ہی تھا، اس کے برانچیں، اس کی شاخیں نیچے تھی. اس نے پکڑ کر دوسرا وار کیا، اس کو پکڑ کر نیم کے جھاڑ کو اس نے یوں ہلایا تو لڈو اور پیڑے نیچے گرے. یا اللہ، میں نے کہا یہ تو دوسرا حملہ ہوا. لیکن پھر بھی میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. میں یہی سمجھتا رہا یہ شعبدے باز ہے، مکار ہے، اور موکل کے ذریعے لوگوں کا ایمان لوٹ رہا ہے. میں نے کہا ہے لوگوں
देखो मैं यहाँ रुक नहीं सकता। गाड़ी में बिठाया, मैं अपने मकान पर आ गया। और जब वो मुझे छोड़कर जाने लगे, मैंने कहा सुन लो, ये डाकू है, चोर है, फराडी है। वो कुछ बोले नहीं, जले भुने तो थे। तीसरे दिन आए, कहने लगे मौलाना साहब, जो आपने पेशेंट गोई की थी वो सही की थी। मैंने क्या हुआ? बोले 3 केजी सोना लेके भागा। मैंने कहा कैसे 3 केजी? बोले पूरे गांव वालों को उसने अलग अलग पट्टी पढ़ाई कि तुम अगर 10-16 तोला सोना दो तो दूसरे दिन 6 बजे आना, 20 तोला सोना बढ़ जाएगा, मैं वजीफा करूंगा। किसी से कहा, सबसे कहा, और कहा किसी से बताना मत। और रात को आर्डर किया, आज स्पेशल वजीफा पढ़ूंगा इस एरिया में जहां मेरा रूम है, कोई आने जाने वाला नहीं होना चाहिए, वरना पूरा गांव तबाह हो जाएगा। सारे डर के लोग घरों में थे और ये बाबा वजीफा कर रहा है। 3 केजी बाद में हिसाब किया, किसी का 2 तोला, किसी का 10 तोला, किसी का 20 तोला। इस तरह से कई लोगों से सोना जमा किया। और जब देखा कि सन्नाटा हो गया, कपड़े में बांधा, वहां से 9-2-11 हो गया। अब वो 6 बजे जिसको टाइम दिया था वो बेचारा आके खड़ा है। 8 बजे वाला भी आ गया, 9 बजे वाला भी आ गया, 10 बजे वाला भी आ गया। तो लोग एक दूसरे से कहते हैं कि आज बाबा कमरे में से निकले नहीं, क्या सो रहे हैं? तो दरवाजा खोल करके देखा तो बाबा गायब। तो 6 बजे वाला बोलता है, यार मैंने 4 तोला सोना दिया था कि डबल होगा, बाबा तो है ही नहीं है। अरे बोले मैंने 10 तोला दिया था। अब सब वो उगलने लगे, मैंने इतना दिया। हिसाब किया तो 3 केजी सोना लेकर भागा था। सुनो, अल्लाह ने वलियों की पहचान ये बताई है कि इन्ना औलियाहु इल्लल मुत्तकून। ऐ लोगों, मेरा वली वही हो सकता है जो साहिब तकवा हो, जो मुत्तकी होगा, शरीयत का पाबंद होगा, वही वली होगा। ये ड्राई फ्रूट निकालने वाला डराता है, ये लड्डू मिठाई खिलाने वाला वली नहीं है। वलायत इसका नाम नहीं है। वलायत इसका नाम है कि गुलामी मुस्तफा में रंग दे और खुद तरीकत के रास्ते पर चलकर शरीयत की पाबंदी करे। ये है वलायत। वलायत की डिफिनेशन कोई आसान नहीं है। मौला ताला सबको सच्चे वलियों की पहचान का जज्बा था। और गौसे पाक की बरकतें लेनी हो तो शरीयत का दामन पकड़ना होगा, याद रखना। और ये अगर शरीयत का दामन हाथ में आ गया तो कभी आप गलत रास्ते पर नहीं पड़ सकते, चाहे लाख कोई पड़ाए। शैतान की चक्की मैंने बताया था, चलेगी, उसमें भी आप महफूज रहेंगे। खूंटी से चिपक जाओ बस। खूंटी से जब तक चिपके रहोगे, कुतुब साहब के दामन से वाबस्ता रहोगे, कोई तुम्हें गुमराह न कर सकेगा। तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा नूर यह है कि शरीयत की पाबंदी करते रहो। वमा अलैना इल्लल बलाग।